پہلے ان کو مسلمان رہنا چاہیے، اسلامی عقیدے سے واقف رہنا چاہیے، وہ ایڈوکیٹ بن جائیں اور انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معلوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی برباد ہو گیا، اس لیے کہ بغیر اس کلمے کے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے جمعیت علماء نے یہ سمجھا، اور اس کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب کو شروع کر دیا، مدرسوں کو شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری جمعیت علماء اسی پر لگی، جہاں گئے وہاں مدرسہ کھول دیا۔ اپنے اکابر کا یہ طریقہ رہا تھا۔ سینکڑوں مدرسے حسینیہ نام سے مشہور ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مفتی اعظم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمام طریقے چل رہے تھے۔ وقت بہت کم ہے، میں تو اپنی بات بڑی مختصر انداز میں کہتا ہوں جو ابھی ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو کس طرح چلایا جائے۔ جمعیت علماء عصری تعلیم کی مخالف نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جمعیت علماء عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم خالص ایسی کہ جس کے اندر مسلمان بچہ دین سے نا آشنا اور نا واقف رہے، اس کی مخالف ہے جمعیت علماء۔ اسی لیے صباحی اور مسائی مکاتب کھولے گئے تھے، اور ہم آگے بڑھے۔ یہ لگنے لگا کہ اب ان 10 سالوں کے اندر ایسا لگا کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بنے گی کہ بچہ 14 سال تک پہنچتے پہنچتے ہر بچہ چاہے وہ جہاں بھی رہتا ہو اسے 10ویں کو پاس کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عصری تعلیم ہر بچے کے لیے پڑھنا لازمی ہے۔ بغیر اس کے پڑھے ہوئے نہ ہم اس کو عالم سمجھیں گے، نہ گورنمنٹ اسے چھوڑے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگنے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہر بچے کے لیے 10ویں تک کی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہوگا؟ ہمارا اپنا جو ایک نصاب تعلیم ہے وہ قرآن کے حفظ کے بعد 8 سال کا تعلیم ہے دارالعلوم دیوبند، اور اس کے منہج، اس کے طریقے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں انہیں 8 سال تک اپنی تعلیم کو پورا کرنا ہے۔ کیسے ہو بات؟ دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ یہ ہم جانتے ہیں اپنے 83 سالہ تجربے کے بعد کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ دارالعلوم میں بیٹھ کر ہم نے غور و خوض کیا اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر تعلیمی پالیسی وہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں یا 12ویں پاس کرنا ہی کرنا ہے تو دارالعلوم اس سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کو وہاں اس عمر تک 10ویں یا 12ویں پاس کر لینا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ بچہ پڑھے کیسے؟ آپ حضرات مدرسوں سے فارغ ہیں، آپ حضرات خوب سمجھتے ہوں گے کہ طالب علم بالکل ابتدائی تعلیم یعنی نحو و صرف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ کوئی بچہ اپنے اندر ایسا ہنر رکھتا ہو یہ الگ بات ہے۔ اس لیے ہم نے ایک بات طے کی اور خوب غور و خوض کر کے طے کی
اور یہ فیصلہ کر کے طے کی کہ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اور ہمارے بزرگ عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں تو عصری تعلیم ایسا شجر ممنوع نہیں ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے، ہم اسے کریں گے، لیکن ہم اپنا نظام تعلیم ایسا بنائیں گے کہ بچہ حفظ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ قرآن کرتا ہے، پھر اس کے بعد دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فارسی پڑھتا ہے، فارسی کے سال جماعت کو پورا کر کے اب اس کے بعد وہ میزان میں داخلہ لیتا ہے۔ کم از کم 3 ساڑھے 3 سال اس کو ناظرہ اور حفظ قرآن میں لگ جاتے ہیں۔ عام طریقے پر دور میں 1 سال اس کو لگتا ہے قرآن حفظ کا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر 3 سال 5 سال کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اور مدرسوں فارسی کے 3 سال پورے کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عربی کے اندر آتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، اور چونکہ ہماری زندگی گزری ہے اسی تعلیم میں، کہ بچہ عربی درجات میں اور خاص طریقے پر ابتدائی 3 سالوں کے اندر ان کی ایسی اہمیت ہے کہ اگر طالب علم ابتدائی 3 سالوں میں کمزور رہ گیا، یعنی نحو و صرف کی تعلیم میں اس کو دسترس نہیں ہوئی، تو کوئی بھی پڑھانے والا پڑھا دے وہ اپنی زندگی میں تعلیمی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ جسے معلوم نہیں کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مفعول فی کیا ہے، مفعول بھی کیا ہے، حال کیا ہے، ذوالحال کیا ہے، موصوف کون ہے، صفت کو، کس طرح سے وہ قرآن کو سمجھے گا اور کس طرح وہ حدیث کو سمجھے گا۔ ہم نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم ایسا بنانا چاہیے کہ ہم بچے کو میزان شروع کرنے سے پہلے 10ویں پاس کرا دیں۔ جب وہ عربی شروع کرے اور میزان کو شروع کرے تو اب اس کے ساتھ عصری تعلیم نہیں ہوگی، اس کو لے کر کے ہم آخر تک لے کر کے چلیں گے۔ جو پڑھے گا اس نہج پر پڑھے گا اور دارالعلوم اسی نہج پر اس کو لے کر آگے بڑھے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طریقے پر حفظ قرآن کے بعد جو عربی کلاسیں شروع کر دی جاتی ہیں، یہ بچے 10ویں پاس کر کے آئیں گے، ان میں زیادہ شعور ہوگا سمجھنے کا۔ ہم اپنے بچے کو جب کہتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے ماضی، کیا ہے مضارع، مستقبل کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اسے تو حفظ پڑھایا گیا، حفظ کے بعد اس میں ڈال دیا گیا۔ اگر آپ اس کو یہ تعلیم دے کر کے 10ویں پاس کرا دیں گے، اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا۔ اب ماں باپ اس کو صرف عربی لے کر کے چلائیں گے تو پہلے ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ میزان 1 مہینے کے اندر ختم کر لی، 3 مہینے کے اندر 9ویں کو پورا کر لیا۔ آج ہم سوچتے بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ اسی لیے ہو گیا کہ وہ بنیادی اصطلاحات جو آج ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں، بچہ پہلے سے 10ویں تک پاس کر کے آئے گا، وہ ان اصطلاحات سے واقف ہوگا، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ہم نے اس نصاب کو بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبران کی اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت بنائی، بیٹھے بات چیت کی اور ہم نے شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن بات یہ آئی کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی مدارس کو چھیڑے، اس لیے مذہبی مدارس آزاد ہیں، ہم نے بھی اس کو روک دیا۔ جمعیت علماء یا دارالعلوم دیوبند عصری تعلیم کی مخالف نہیں ہے،
میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جن دنوں کے اندر ان کو عصری تعلیم دے رہے ہیں ان مذہبی تعلیم کو الگ رکھیے، یعنی عربی کی تعلیم کو الگ رکھیے۔ ان کو دونوں کو اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کا بچہ مذہبی تعلیم کے اندر کبھی پختہ نہیں ہو پائے گا، اور قرآن اور حدیث کو، فقہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ دستور تھا، آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں دلی کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا نصاب وہ پرانا، ان کے زمانے میں عربی اور میزان شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعجب ہوگا 8 سال کا نصاب تعلیم تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی میزان میں داخل ہونے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں 8 سال کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے اندر جغرافیہ اور خاص طریقے کے اوپر ایسا حساب تھا کہ آج 12ویں کا طالب علم اس حساب کو نہیں جان سکتا، پورا نہیں کرے گا، اتنا مضبوط۔ اور اقلیدس، جس کو آج طریقے پر لوگ جانتے بھی نہیں، اقلیدس ہوتے، اقلیدس کی جب میں نے پڑھا ہے تو 55 شکلیں حفظ کرائی جاتی تھیں، میں نے خود 55 شکلیں حفظ کی ہیں۔ آج اقلیدس کو لوگ جانتے بھی نہیں، کوئی نام اور انگریزی نام ہوگا، اس نام سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اتنا کامل اور مکمل دنیا کا نصاب تھا، 8 سال کا نصاب تعلیم۔ میرے زمانے تک جب میں پڑھتا تھا کم کر کے اسے 5 سال کا کر دیا گیا تھا، پھر میرے پڑھنے کے بعد گھٹا کر کے 3 سال کا کر دیا گیا۔ پھر جب میں ناظم تعلیمات بنا تو میں نے لڑ جھگڑ کر کے اسے 3 سال والے کو میں نے کہا اسے 5 سال کا بنائیے، تاکہ جغرافیہ یہ بچوں کو معلوم تو ہو کہ کس طرف رخ کیا ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا طالب علم کو، اور آپ اسے دورے کی سند دے کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ پھر اسے 5 سال کا کرایا۔ میں یہ کہتا ہوں جمعیت علماء کی یہ تحریک بہت اچھی تحریک ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے ناآشنا نہ رکھا جائے، لیکن میں ان مدارس کو جو مدارس عربیہ ہیں یہ کہتا ہوں پڑھائیے، آپ ضرور پڑھائیے۔ دارالعلوم میں اگر ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی موقع آیا کہ دارالعلوم میں عصری تعلیم کا ہونا ضروری ہو گیا، اور اسی طریقے پر کہ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے یا 12ویں تک 14 سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ دونوں نصاب الگ الگ کریں گے۔ جب تک یہ نصاب ہے اس وقت تک عربی شروع نہیں ہوتی۔ جب عربی شروع ہو جائے اب طالب علم صرف قرآن و حدیث اس کے مبادیات کو پڑھے گا، اب اس کا تعلق دنیاوی تعلیم سے الگ ہے، تاکہ ہمیں بہتر سے بہتر مفتی مل سکے، ہمیں بہتر سے بہتر محدث مل سکے، ہمیں بہتر سے بہتر قرآن کے معانی کو پڑھانے والا مل سکے۔ اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں گے تو ہر علم کی اپنی پہچان ہے، اس کے انجام اور نتائج ہیں۔ عصری تعلیم پہلا نمبر لے گی، مذہبی تعلیم دوسرا نمبر لے گی، مدارس کی جڑ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ ہمارا ایک طے کیا ہوا نظام ہے جو دارالعلوم میں بیٹھ کر سب نے مل جل کر طے کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جمعیت علماء کی کہ عصری تعلیم کو بس سے بچے شروع کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حفظ قرآن کے ساتھ یہ تعلیم چل سکتی ہے، اس لیے کہ حفظ کا مسئلہ صرف رٹنے کا ہے، سمجھنے کا نہیں ہے۔ جب آپ عربی کے اندر گئے اب رٹنے کا مسئلہ، اب سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ وہ تعلیم اور یہ